بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما، سینئر رہنما خواجہ آصف مزید مشکلات میں گھر گئے ہیں۔ خواجہ آصف اس وقت کرپشن کے چارجز پر نیب کی حراست میں ہیں، اور خواجہ آصف اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں کہ اتنی بار میں MNA رہا، وزیر رہا، مجھ پر کوئی بڑا کیس نکالتے، کیس بھی کیا نکالا ہے، وہ انکاری ہیں۔ عمران خان صاحب اس معاملے میں یہ کہتے ہیں کہ ہماری مورل جو کرپشن ہے، جو مورل ویلیوز ہیں، وہ اتنی گر گئی ہیں کہ ہمارے ہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ 22 کروڑ کی کرپشن جو ہے اس پہ آپ نے بندہ اندر کر دیا، یہ آپ نے ٹھیک نہیں کیا۔ اور اس تمام معاملے میں خواجہ آصف صاحب کے خلاف جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے مزید شواہد سامنے آ رہے ہیں۔ مطلب یہ معاملہ 22 کروڑ سے کہیں بڑھ چکا۔ اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کے پاس وزیر خارجہ تھے، وزیر دفاع تھے، پاکستان کی اہم ترین وفاقی وزارتوں پر موجود رہے، اور پھر دبئی میں ملازمت کر رہے تھے، اقامہ تھا، اس اقامے کے مطابق انہیں ہفتے میں 6 دن وہاں کام کرنا تھا، انہیں ہفتے میں ان کو 48 گھنٹے دینے تھے، اور یہاں پر وہ ان سے تنخواہ وصول کر رہے تھے۔ اس بارے میں تو یہ بات کی جاتی ہے کہ ایک شخص جو وزیر دفاع ہے، ملک کی سلامتی کے معاملات، پاکستان کی خارجہ پالیسی کے معاملات دیکھ رہا ہے، اس کے پاس اقامہ ہے، تو وہ ملکی رازوں کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہے، یہ حکومت کہتی ہے۔ خواجہ صاحب کے معاملے میں ایک خبر اور آئی ہے۔ یہ خبر کرنے سے پہلے میں نے ایک بار سوچا کہ کیا مجھے اس بارے میں بات کرنی ہے یا نہیں کرنی، کیونکہ یہ معاملہ صرف خواجہ آصف کا نہیں ہے، یہ معاملہ خاتون کا بھی ہے، یہ معاملہ نجی زندگی کا معاملہ ہے، کسی کی نجی زندگی کا معاملہ، کسی کی بیہائنڈ دی کلوز ڈورز جو لائف ہے، وہ لائف ڈسکس نہیں کرنی چاہیے۔ میری کوشش ہوتی ہے میں نہ کروں، ایسے بہت سارے معاملات آئے، میں نے ان پہ بات نہیں کی۔ ایک بہت بڑے وفاقی وزیر، ان کی لیکس کا معاملہ آیا، مختلف چیزیں ہوئی، میں نے بات نہیں کی۔ جب معاملہ پبلک ہو جاتا ہے اور اس معاملے کے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں تو پھر اس پر بات کی جا سکتی ہے۔ یہ میں نے طلال چودھری صاحب کے معاملے میں کیا تھا۔ اب خواجہ آصف صاحب کے معاملے میں سامنے یہ آ رہا ہے کہ کشمالہ طارق صاحبہ کے اکاؤنٹ میں ان کی جانب سے 12 کروڑ کم از کم، بعض حوالوں سے یہ اطلاعات زیادہ بھی آ رہی ہیں رقم کی، لیکن کم از کم 12 کروڑ ان کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے گئے ہیں۔ اور یہ جو تفصیلات ہیں یہ بڑی انٹرسٹنگ ہیں، بڑی ڈیٹیل کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں۔ خواجہ آصف کے ایک فرنٹ مین کا بھی اس معاملے میں نام سامنے آ رہا ہے۔ کشمالہ طارق صاحبہ اور خواجہ آصف صاحب، ان دونوں کے حوالے سے ان کے تعلق کے بارے میں بھی خبریں گردش میں رہی ہیں۔ اس معاملے پر بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن معاملہ خواجہ آصف صاحب کا ہے، کرپشن کا ہے، اور اب کرپشن کے اس معاملے میں رقوم کے ہیر پھیر میں، ٹرانزیکشنز میں اگر کشمالہ طارق صاحبہ کا نام آ رہا ہے نیب کی جانب سے، تو پھر یہ معاملہ کھل کر ہمارے سامنے آتا ہے۔ کشمالہ طارق صاحبہ جو ہیں وہ سیاسی منظر نامے پر نمودار ہوئی 2002 میں، قاف لیگ کی حکومت میں وہ خواتین کی مخصوص نشست پر رکن اسمبلی رہیں۔ پھر کشمالہ طارق صاحبہ جو 2008 کی اسمبلی تھی اس میں بھی قاف لیگ کی جانب سے رکن اسمبلی رہیں، اور 2013 تک وہ قومی اسمبلی کی رکن رہیں۔ کشمالہ طارق صاحبہ جو ہیں وہ اس عرصے میں جو اہم ترین ذمہ داریاں ہیں، جیسے خواتین اولمپئنز کی ایک کمیٹی ہے، اس کمیٹی کی چیئر بھی ان کے پاس رہی، اور اس کے علاوہ انہوں نے مختلف ذمہ داریاں انجام دیں۔ تو کشمالہ طارق صاحبہ جو ہیں بڑی ووکل سیاستدان، ٹیلی ویژن ٹاک شوز میں مسلسل نظر آنے والی سیاستدان، اپنا مافی الضمیر قومی اسمبلی کے فلور پر بیان کرنے والی سیاستدان کے طور پر ہم انہیں جانتے ہیں۔ اور کشمالہ طارق صاحبہ کی لڑائیاں بھی بڑی مشہور ہیں ٹی وی پر، خاص طور پر فردوس عاشق عوان صاحبہ سے ان کی لڑائیاں ٹیلی ویژن چینلز پر بڑی مشہور ہوئی، اور خاص طور پر جو جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں ان کی لڑائی ہوئی ڈاکٹر فردوس عاشق عوان صاحبہ سے، وہ لڑائی بڑی وائرل ہوئی۔ اس میں فردوس عاشق عوان صاحبہ نے کشمالہ طارق صاحبہ پر بہت ہی سنگین نوعیت کے الزامات لگائے، اور کشمالہ طارق صاحبہ کی کردار کشی کی ان کی جانب سے کوشش کی گئی، جس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے اس زمانے میں ڈاکٹر صاحبہ پیپلز پارٹی کا حصہ تھی، سراہا، اپریشیٹ کیا۔ لیکن کشمالہ طارق صاحبہ کے بارے میں جو صحافی ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں کہ کشمالہ طارق صاحبہ کے پاس جو سیاسی تعلق ہے اس میں یہ کشش ہے، کوئی ایسی اٹریکشن موجود ہے کہ وہ قاف لیگ میں تھیں، اور پھر قاف لیگ کے بعد جب مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی تو وہ وفاقی محتسب کی ذمہ داریاں انجام دینے لگیں، خواتین کی کام کی جگہوں پر ہراسانی کے معاملات میں۔
اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آ گئی اور تب بھی ان کے پاس یہ ذمہ داریاں نہیں اور اب بھی ان کے پاس یہ ذمہ داریاں ہیں. کشمالہ طارق صاحبہ اور خواجہ آصف صاحب کے بارے میں مختلف لوگوں نے مختلف باتیں کی ہیں. ان کی ڈیٹیل میں اگر بندہ نہ بھی جائے تو اس وقت اس تعلق پر اس لیے بات ہو رہی ہے کہ کشمالہ طارق صاحبہ کے اکاؤنٹ میں خواجہ آصف صاحب کی جانب سے جو رقوم جمع کروائی گئی وہ رقوم بڑی ہیں. 7 کروڑ ایک بار جمع کروائے گئے. پھر اسی طرح سے ان کے اکاؤنٹ میں مزید 4 کروڑ ایک بار جمع کروائے گئے, مزید رقم جمع کروائی گئی. کل ملا کر یہ 12 سے 14 کروڑ کے درمیان رقم بتائی جا رہی ہے. اور اس رقم کی جمع کروانے میں یہ صاحب ہیں ارشد جاوید وڑائچ, MPA ہیں, اور پنجاب انٹرپرائزز جو ہے ان کے نام پر ہے, چاول کا کاروبار کرتے ہیں اور خواجہ آصف صاحب کے فرنٹ مین بتائے جاتے ہیں. ان کی جانب سے یہ رقم کشمالہ طارق صاحبہ کے اکاؤنٹ میں جمع کروائی گئی اور کشمالہ طارق صاحبہ نے بھی ان کو ادائیگیاں کی. تو یہ ادائیگیوں کا معاملہ ہمیں نظر آ رہا ہے اور کشمالہ طارق صاحبہ نے ان اکاؤنٹ سے جو پیسے ہیں 1-1 کروڑ کر کے 5 بار جب 7 کروڑ جمع کروائے گئے نکالے. پھر انہوں نے ان اکاؤنٹ سے ایک بار پھر 4 کروڑ روپے نکلوائے. تو یہ تمام معاملات سامنے نظر آ رہے ہیں اور نیب اس تعلق کی کہ ان کا پنجاب انٹرپرائزز جو MPA ارشد جاوید وڑائچ کی ہے اس سے کیا تعلق ہے. ارشد جاوید وڑائچ خواجہ آصف کے فرنٹ مین بتائے جاتے ہیں اور کشمالہ طارق صاحبہ کے اکاؤنٹ میں یہ رقم گئی ہے. خواجہ آصف صاحب سے اس کرپشن کے معاملے پر تحقیقات ہو رہی ہیں. تو اس تمام تعلق کو اب نیب تفتیش کے دائرے میں لے کر آ رہا ہے. کشمالہ طارق صاحبہ کے حوالے سے ڈاکٹر فردوس عاشق قاوان صاحبہ کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا کرانے چک, جو کوبے چک گاؤں ہیں سیالکوٹ کے نزدیک, وہاں جا کر. اور فردوس عاشق قاوان صاحبہ نے اس موقع پر بھی کشمالہ طارق صاحبہ کے بارے میں, خواجہ آصف صاحب کے بارے میں بات کی. ہم نے اس حصے کو اپنی ٹیم سے یہ کہا تھا کہ ایڈٹ کر دیا جائے اس پروگرام میں سے, ٹیلی ویژن انٹرویو میں سے. اس کے بعد بھی راک صاحبہ نے ان دونوں کے بارے میں بات کی ہے. کشمالہ طارق صاحبہ جو پارلیمنٹ لاجز میں اپارٹمنٹ ہے اس اپارٹمنٹ میں رہائش پذیر رہیں. اپارٹمنٹ شاہد خاقان عباسی کا تھا. ڈاکٹر صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ اس اپارٹمنٹ میں بھی وہ خواجہ آصف صاحب کے حکم پر اور ان کے احکامات کے بعد وہ اپارٹمنٹ ان کو دیا گیا تھا اور وہ اس میں رہ رہی تھیں. اب یہ معاملہ ہے اور اس معاملے میں خواجہ آصف صاحب کی ذات جو ہے وہ مرکز و محور ہے, جس کے ارد گرد کروڑوں روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے. اور اس میں جو پیسے کسی ایک جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, دوسری جانب جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. کبھی ارشد جاوید وڑائچ نظر آتا ہے, کبھی طارق میر نظر آتا ہے جو سیالکوٹ میں 2.5 مرلے کے مکان میں رہتا ہے, لیکن اس کے پاس بھی کروڑوں روپے کا آنا جانا اس کے اکاؤنٹ میں ہمیں نظر آتا ہے, کیش فلوز کا. اور یہی معاملہ جو ہے تمام کا تمام خواجہ آصف صاحب سے جڑا ہوا ہے. اب اس میں کشمالہ طارق صاحبہ جو ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. ریسنٹلی ان کی ایک بڑے بزنس مین جو ہیں ان سے شادی ہوئی ہے. اس پورے معاملے میں کشمالہ طارق صاحبہ کے اکاؤنٹ میں یہ پیسے کیسے آئے اور اس کمپنی سے جو خواجہ آصف صاحب کے فرنٹ مین کی ہے کیا کنیکشن ہے, اس بات کی نیب اب تفتیش کر رہا ہے. نیب ذرائع اس بات کی تصدیق تو کر رہے ہیں کہ اس سلسلے میں تفتیش ہو رہی ہے, لیکن اس تفتیش میں کشمالہ طارق صاحبہ کتنی مشکوک ہے اس بارے میں وہ ابھی جواب دینے سے قاصر ہیں. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.